بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت اور اس کی عقل مند شوخ اور چنچل نواسی ایک ساتھ رہتے تھے۔ بوڑھی عورت کو سب گاؤں والے نانی ماں کہتے تھے اور اس کی نواسی کو کومل کہہ کر پکارتے تھے۔ نانی ماں کی بیٹی اور داماد ایک حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ تبھی سے ان کی نواسی کومل ان کے پاس رہ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنا پیٹ پالنے اور گھر چلانے کے لیے دن بھر سخت محنت مزدوری کرتے اور شام کو روکھا سوکھا کھا پی کر سو جاتے تھے۔ سبھی گاؤں والے ان کی محنت خوش مزاجی اور عقل مندی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر کومل کی باتوں اور اس کی عادتوں کی تو سبھی تعریف کرتے تھے۔ نانی ماں کے بیٹے بہویں پوتے اور پوتیاں قریب کے ایک بڑے شہر میں رہتے تھے۔ انہیں ماں کا کوئی بھی خیال نہ تھا، لیکن ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ اس سال گرمیوں کے دن تھے، نانی ماں کو اپنے بیٹوں بہویں اور پوتے پوتیوں کی یاد ستانے لگی۔ اس نے اپنی نواسی کومل کو جب یہ بات بتائی تو اس نے کہا، نانی اماں، اچھا میں تیاری کروا دیتی ہوں، کل ہی یہاں سے روانہ ہو جانا اور تمہارا جتنا دل کرے ماموں ممانی کے گھر رہ کر واپس آ جانا۔ نانی ماں نے یہ سن کر کہا، بیٹی تم ساتھ نہیں آؤ گی؟ عقل مند اور خوش مزاج کومل نے کہا، نانی ماں، جن بیٹوں کو ماں کا خیال نہیں ان کے پاس جا کر میں کیا کروں گی؟ میں تو ان کی بھانجی ہوں، کہیں ان کو میرا جانا پسند نہ آئے۔ نانی ماں تم چلی جانا۔ نانی ماں نے اپنی پیاری نواسی کی اس عقل مندی والی باتوں پر بیٹوں سے ملنے کا ارادہ ختم کرنا چاہا، لیکن کومل نے انہیں منع کر دیا۔ اس طرح دوسرے روز صبح نانی ماں جب روانہ ہونے لگی تو کومل نے کہا، جنگل میں بھیڑیا ہے، نانی ذرا سنبھل کر جانا۔ نانی ماں نے ہاں ہاں کہتے ہوئے سامان کی پوٹلی سر پر رکھی اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ جب نانی ماں جانے لگی تو کومل انہیں دور تک چھوڑنے آئی۔ ابھی وہ جنگل میں تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ ایک خوفناک بھیڑیا اس کے سامنے آ گیا اور بولا، بڑھیا بڑھیا میں تجھے کھا جاؤں گا۔ نانی ماں ڈر گئی اور روتے ہوئے بولی، بیٹا میں اپنے بیٹے سے ملنے شہر جا رہی ہوں، مجھے جانے دے، جب میں واپس آؤں گی تو مجھے کھا لینا۔ نانی ماں کے رونے پر بھیڑیا مان گیا اور کہا، تو جب واپس آئے گی تو میں تجھے ضرور کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے کہہ کر نانی ماں وہاں سے چل پڑی شہر کی طرف۔ بیٹے کے گھر پہنچ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ بیٹوں نے جب ماں کو دیکھا تو پوچھا، ماں تم کتنے دن کے لیے آئی ہو اور کب واپس جاؤ گی؟ نانی ماں نے کہا، بیٹا ابھی تو آئی ہوں اور جانے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ نانی ماں کو دکھ ہوا، اس نے کہا، آج رہ کر کل ہی چلی جاؤں گی۔ پوتے پوتیوں نے جب یہ سنا تو کہا کہ ہم اس طرح دادی ماں کو جانے نہیں دیں گے، بلکہ دادی ماں اب ہمارے ہی ساتھ رہے گی۔ نانی ماں کو پوتے پوتیوں کا یہ رویہ بہت پسند آیا، اس نے ان کو دل سے دعائیں دیں۔ وہ جب تک وہاں رہی ان کو کہانیاں سناتی اور وہ اپنی دادی کی خوب آؤ بھگت کرتے۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ نانی ماں کو ایسا لگا کہ اس کا یہاں رہنا اپنے بیٹوں کو ناگوار گزر رہا ہے، تو اس نے دوسرے ہی روز اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نانی ماں اپنے گاؤں جانے کے لیے جب تیار ہوئیں تو انہوں نے اپنے پوتوں اور پوتیوں سے جنگل میں بھیڑیے کے ملنے کی بات کہی تو ان بچوں نے کہا، دادی ماں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے پیٹ پر راکھ اور کانچ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی ایک بوری باندھ لینا اور جب بھیڑیے سے سامنا ہو تو اپنا پیٹ سامنے کر دینا۔ نانی ماں نے اپنے پوتوں اور پوتیوں کا کہنا مانا اور اپنے پیٹ پر راکھ اور کانچ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی بوری باندھ لی اور جنگل کے راستے اپنے گاؤں کو روانہ ہو گئی۔ نانی ماں کے پوتے اور پوتی اپنی دادی کو دور تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ ان کے آنسو نکل رہے تھے جب تک نانی ماں ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ تب تک وہ سب شہر کی سڑک کے کنارے ہاتھ ہلاتے کھڑے رہے۔ جب نانی ماں جنگل میں پہنچی تو پہلے بھیڑے سے ہی سے سامنا ہو گیا، جیسے بھیڑیا نانی ماں کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ بھیڑیا سامنے آیا اور بولا، بڑھیا اب تو ہی بتا میں تجھے پہلے کہاں سے کھاؤں؟ نانی ماں بولی، بیٹے چہرہ تو میرا پتلا ہے، ہاتھ میرے ہڈی کے جیسے ہیں، پاؤں میرے گلے ہوئے ہیں، موٹا اور تگڑا صرف میرا پیٹ ہی ہے، اس لیے تو پہلے اسی کو کھا۔ بھیڑیے نے دیکھا سچ مچ نانی ماں کا پیٹ بہت موٹا تھا۔ فوراً وہ لپکا اور نانی ماں کے پیٹ پر اپنے نوکیلے دانت گاڑ دیے۔ لیکن یہ کیا ہوا، جیسے ہی اس نے دانت گاڑے نانی ماں کے پیٹ پر بندھی ہوئی راکھ اور کانچ کے ٹکڑوں سے بھری بوری پھٹ گئی اور اس کی راکھ اور کانچ اڑ کر بھیڑیے کی آنکھوں میں گھس گئی۔ اس طرح بھیڑیے کی آنکھ میں خوب زور کا درد ہونے لگا۔ وہ کراہتے ہوئے یہاں وہاں بھاگنے لگا۔ بھیڑیے کی اس حالت کو دیکھ کر نانی ماں نے اپنے پوتے پوتیوں کی ذہانت کی داد دی اور ان کو دعائیں دیتے ہوئے جلدی جلدی جان بچا کر جنگل پار کرنے لگی اور شام تک اپنے گھر پہنچ گئی۔
جہاں کومل اس کے لیے بےتاب دروازے پر ہی بیٹھی تھی وہ اٹھی اور نانی ماں کی باہوں میں جھولنے لگی۔